الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، ہمارے چینل پر جب میں نے یہ واقعے والی ویڈیو لگائی کہ میرے ساتھ جو جدہ میں واقعہ ہوا تھا اور اللہ رب العزت نے کیسے مدد فرمائی، اور اس کے بعد ایک جہاز والے واقعے کی بھی ویڈیو لگائی، تو سب لوگوں نے بہت پسند کیا اور ابھی تک اس کے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں، تو میں آپ سب لوگوں کا دل سے بہت مشکور ہوں۔ اور بہت سارے ایسے جو بھی کالز آ رہی ہیں وہ زیادہ یہی کہہ رہے ہیں جی کہ مزید کچھ ایسے واقعات شیئر کریں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ جب ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کیسے مدد کرتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی میرے لیے خوشخبری تھی۔ اس واقعے میں بہت بڑی کائنڈ آف سرٹیفیکیشن کہہ سکتے ہیں کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت کا کچھ خاص معاملہ ہے اب، تو واقعے کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتانا پڑے گا، مجبوری ہے، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ہاں اس کے بعد جو کچھ میں نے کیا تھا، جو میرا ریئیکشن ہونا چاہیے تھا اس معاملے میں، تو وہ کس قسم کا ہونا چاہیے تھا اور میں نے کیا ریئیکشن دیا، اور اللہ رب العزت نے کس طریقے سے مجھے ایک خاص شرف سے نوازا۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے یہ مجھ پہ۔ اتنی بڑی ذات، زمین و آسمان کی مالک، کائنات کی، اور اپنے چھوٹے سے زمین پر چھوٹے سے بندوں کی بھی وہ سنتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ آمین یا رب العالمین، اپنے احسان قائم رکھنا۔ ناظرین، واقعہ ایسا ہے کہ میں جب اپنی جاب پر آفس میں تھا تو 97 سے بھی یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے، 5 سپٹمبر 1997، 5 سپٹمبر۔ میری کمپنی نے جب ٹرانسفر کی جدہ میں، تو وہاں پر میری جو ہے وہ ایک نئی کمپنی تھی اور مجھے ٹرانسفر کیا گیا تھا کہ وہاں جا کے آپ سپورٹ کرو، اب دمام جبیل کی بجائے آپ جدہ میں کرو۔ تو میرے لیے وہ کافی مشکل تھا کیونکہ میری ساری فیملی جو ہے وہ جبیل میں ہی تھی، یعنی میرے بہن بھائی وغیرہ رشتہ دار سارے 50-60 کے ممبر۔ تو جدہ میرے لیے بڑا نیا تھا، نہیں اچھا لگا تھا۔ ٹرانسفر ہوئی تھی، وہاں پر میری ملاقات ہوئی چند نئے دوستوں سے، دوستی میں کہوں گا ان کو، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو وہ بھی مطلب نئے نئے آئے ہوئے تھے، انڈیا سے آئے ہوئے تھے، اور میرے پاس الحمدللہ رب العالمین پاکستان میں بھی کافی سالوں کا کمپیوٹر کا تجربہ تھا، اور سعودی عربیہ میں بھی میرے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر کا خاصا جو ہے وہ اچھا تجربہ تھا۔ تو وہ کمپیوٹر ٹریننگ کی ہی کمپنی تھی، سافٹ ویئر ٹریننگ کی۔ تو میں جب وہاں گیا تو وہاں پر اچھا تھا، ٹھیک سب کچھ۔ اب وہ جو نئے ہمارے کچھ انڈین بھائی تھے، تو ان میں ایک کا تعلق انڈیا یو پی ڈسٹرکٹ بلیا سے تھا، نہ میں نام بتاؤں گا نہ میں ان کے ویلیج کا نام، تاکہ کوئی ان تک پہنچ سکے، اور ایک بھاگلپور سے تھے انڈیا سے، اور ایک صاحب جو تھے وہ گلبرگہ حیدرآباد۔ یہ 3 جو دوست تھے یہ انڈیا سے تھے اور میں ایک واحد پاکستانی۔ تو اس کمپنی میں جب یہ کام شروع ہوا تو کمپنی نے ان سے کہا، اسپیشلی جو یو پی والے صاحب سے تھے، کہ ان کو کمپیوٹر سکھاؤ، کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ ٹربل شوٹنگ کا کام لینا ہے، مینٹیننس وغیرہ کا۔ تو میں نے اچھا سمجھا کہ ٹھیک ہے جی، ہم لوگ بھی پردیسی ہیں، یہ بھی پردیسی ہیں، سافٹ ویئر ٹریننگ کا۔ تو میں نے ان کو جناب پورا کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر بھی سمجھایا، سافٹ ویئر ٹربل شوٹنگ بھی سکھائی، کیسے کمپیوٹر جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں، کوئی پروگرام ڈیمیج ہو جائے تو کیسے کیسے کرتے ہیں۔ یہ بات شروع ہوتی ہے 1997 سے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں نے ان کو سکھا دی ٹریننگ، تو وہ چاہتے تھے کہ کمپنی میں ان کی سیلری بڑھے۔ تو سیلری کمپنی نہیں بڑھا رہی تھی کیونکہ وہ خود ایک نئی کمپنی تھی ہمارے کفیل کی۔ تو جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، جہاں وہ اٹک جاتے تھے تو پھر مجھے کمپنی کہتی تھی جاؤ ان کی جا کے ہیلپ کرو اور جو ہے وہ مسئلہ سالو کر کے آؤ۔ اسکولوں کے ساتھ ہمارا بزنس ہوتا تھا، تو میں جاتا تھا اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جو بھی علم تھا میں ٹھیک کر کے آ جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں خالص آنا شروع ہو گئی، بڑی سخت قسم کی۔ اب جو وہ انڈین ہمارے بھائی تھے یو پی والے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی کہ آئندہ میں کمپیوٹر ٹھیک کروں نہ کروں، تم نے بیچ میں نہیں آنا۔ میں نے کہا بھائی میں خود سے بیچ میں نہیں آتا، جب مجھے کمپنی بھیجتی ہے جہاں تم رک جاتے ہو
تو میں تب کرتا ہوں، نہیں بس جو تم نے سکھا دیا، اب میں جانوں میرا کام جانے، تم نے آئندہ کہہ دینا مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کمپنی کے جو مالک کا کمپیوٹر خراب ہو گیا، جس میں سارا کمپنی کا ڈیٹا تھا، اکاؤنٹس وغیرہ سب کچھ تھے، وہ لے کے آگے ہماری اکاموڈیشن پہ کہ اس کو ٹھیک کر دیں۔ تو وہ تقریباً 3 گھنٹے لگا رہا، جمعے کا دن تھا، میں سائٹ پہ بیٹھا رہا۔ تو مجھے وہ کمپنی کا مالک تھا، ساتھ مینیجر بھی تھا، کہتے ہیں ہم نے اکاؤنٹس تیار کرنا ہے، یہ ونڈو نہیں چل رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو شاید پلیز ہیلپ کرو نا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ہیلپ کروں گا، تو اس کے جو آپ کو فیس دینی پڑے گی، تو بات طے ہو جی کہ 1000 ریال وہ مجھے دیں گے گفٹ کے طور پہ اگر ٹھیک کر دیا۔ تو کہتے ہیں کتنے گھنٹے لوگے؟ میں نے کہا 1 منٹ۔ کمپنی کا مالک کہتا ہے کیا مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا 1 منٹ سے زیادہ ہوا تو 1000 ریال تو مجھ سے لے لینا۔ تو اللہ رب العزت کیا احسان ہے کہ میں نے 37 سیکنڈ یا 35 سیکنڈ اس نے اسٹاپ واچ چلائی تھی، تو میں نے کمپیوٹر کو آف کر کے آن کیا، پروگرامنگ ٹھیک کی، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ کہتے ہیں آنے تو دو، چلنے تو دو۔ میں نے کہا اب جب یہ آن ہوگا تو یہ ٹھیک ہو چکا ہے، اور جب چلا تو کمپیوٹر ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس رات میرے ساتھ مزید ان تینوں میرے دوستوں نے بڑی مشکل کرنی شروع کر دی کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ بیچ میں نہیں گھسنا، پھر تم بیچ میں کیوں گھس آئے ہو؟ میں نے کہا بھائی یار وہ کمپنی کے کمپیوٹر کا مسئلہ تھا، تو آئندہ تم اگر بیچ میں آئے نا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا یار ایسا نہ کرو، چھوڑنے کی کیا بات ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے وہ سیلری دیتے ہیں۔ اب میں دل میں سوچتا تھا کہ یار میں نے ہی اس کو کمپیوٹر سکھایا ہوا ہے، چلیں میں نے کیا سکھانا ہے، اللہ رب العزت نے ایک وسیلہ اس کا بنا دیا، میں نے سکھا دیا، اور اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کمپنی سے یہاں سے نکلو یہ وہ۔ تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ میری ایک مجبوری تھی، کچھ وہاں پر جاب چل رہی تھی، اس لیے کہ میری ایک بیوہ بہن ہو گئی تھی جن کے 3 بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بالکل۔ تو ہم 3 بھائی تھے، تو میری والدہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، تو والدہ نے کہا تھا اب یہ 3 بچے ہیں، تو آپ کی یہ بہن ہے، تو کچھ ایسا کرو کہ جب تک یہ بچے جوان نہیں ہوتے آپ اس کے سارے گھر کا خرچہ جو ہے وہ۔ ہم نے کہا جی آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری بہن ہے اور آپ کی لاڈلی بیٹی ہے سب سے چھوٹی، تو ان کا غم جو ہے وہ ہمارا غم ہے، ان کا اکیلا نہیں ہے۔ تو ہم سب بھائی اپنے تمام جو ہے ہم لوگوں نے ان کے فکس کیے ہوئے تھے پیسے، اپنی سیلری میں سے تینوں دیتے تھے، تو الحمدللہ رب العالمین ان کے گھر کا خرچہ بہترین اچھا چل جاتا تھا، اتنا کہ ضرورت سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت وسیلے بنا دیتا ہے، اللہ کے یہ نظام ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے چلتا رہا۔ ایسا ہوا کہ میری ان کے جو دور کے رشتہ دار ہیں جو کہ انڈیا سے جو ہے وہ مائیگریٹ کر کے کراچی آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقاتیں شروع ہوئیں، ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے، ان کراچی والوں کے ساتھ اتنے تعلقات ہو گئے کہ رشتہ داروں سے بڑھ کے بھی۔ ایک دن ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ چلا جاتا تھا جمعرات کو ان کراچی والوں کے ہاں، جن کے نام فضل صاحب، طفیل صاحب، شاہ نواز صاحب، مجھ سے عمر میں سارے بڑے تھے، لیکن مجھے وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور بچوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ میں ان کا پیار نہیں بھلا سکتا، وہ ایک الگ سٹوری ہے۔ ایک دن یہ ہوا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے جمعرات کا دن تھا، تو ان کا کمپیوٹر بھی خراب ہو گیا، تو اس سے نہیں حل ہو رہا تھا انڈین سے جس کے وہ رشتہ دار تھے۔ تو مجھے کہتے ہیں یار شاہد آپ بھی تو کمپیوٹر میں جانتے ہو، تو آپ بھی ٹرائی کر دو۔ میں نے کہا جی کرتا ہوں کوشش۔ اب ان کے ہاں کھانا کھاتے تھے، رزق کھاتے تھے، تو مجھے بڑی شرم آئی کہ ایک کام کا کہہ رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو یہ کون سا کوئی کمپنی کا کام ہے، ہیلپ کر دیتا ہوں۔ میں گیا وہاں پر، جا کر وہی کمپیوٹر ان کا ٹھیک ہو گیا، بڑے خوش ہو گئے کہ اچھا بھائی آپ کو تو اچھا نالج ہے الحمدللہ کمپیوٹر کا، آپ نے یہ سالو کر دیا۔ اس دن اب شام کو وہ واپس جب ہم آئے گھر پہ، تو سڑک پر ہی اس نے مجھے روک لیا، اس انڈین میرے یوپی والے بھائی نے۔ تو اس نے کہا کہ اب میں تمہیں 7 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس کمپنی سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا یار ایسا نہ کرو، یہ ایسے مہلت مت دو، تم بھی یہاں پردیسی ہو، میں بھی پردیسی ہوں، میری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یار میرے بچے کھا لیں گے، میں ان کو رزق کھلا دوں گا پاکستان میں بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوہ بہن ہے، اس کے 3 بچے ہیں، تو میں بھی ان کو خرچہ دیتا ہوں، تو اس لیے جو ہے میری یہ مجبوری ہے، تو یار یہ ایسا نہ کرو، میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بس۔ میں نے کہا یار ایسے کام نہ کرو، مسلمان ہو تم بھی، تو اس طریقے کی یار نہ باتیں کیا کرو۔ کہتا ہے نہیں تمہیں نہیں پتہ، ایک ڈائلاگ اس نے بولا، کہتا ہے میں جی اور ہوں۔ میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہے۔ میں نے کہا یار کیا کرو گے اگر میں نہ جاؤں تو؟ کہتا ہے یہ 7 دن کے بعد تم دیکھنا کہ تم جوتے چھوڑ کے بھاگو گے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے
میسج کیا اپنی وائف کو کہ میرے ساتھ کمپنی میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ میرے ساتھ جھگڑا کریں گے، یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے مجھے ماریں، کیا کریں؟ تو انہوں نے میری والدہ کو بتایا، تو میری والدہ سے میری بات ہوئی تو والدہ نے کہا کہ فکر نہ کرو، یہ لو ایک آیت ہے، یہ تم نے روزانہ 70 بار پڑھنی ہے، اور دیکھو اللہ رب العزت کیسے آپ کا حامی و ناصر بن جاتا۔ اس وقت وہ پہلے دن وہ مجھے آیت ملی تھی، تو وہ میں نے پڑھنا شروع کر دی، اس کا میں نے وظیفہ شروع کر دیا۔ اور ایسا ہوا کہ اس سے 2 دن بعد ہمارے کمپنی کا ایک ڈرائیور چھٹی چلا گیا۔ ہماری کمپنی نے ایک لاہور سے آئے ہوئے ایک پاکستانی ڈرائیور کو رکھا۔ پاکستانی ڈرائیور نے جب دیکھا کہ یہ انڈین میرے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں، جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم تم کو پاکستان نہیں دیکھنے دیں گے، ہم انڈیا دیکھیں گے۔ میں نے کہا یار ہم نے شیئر میں پرچیز کیا ہوا ٹی وی، بھائی میرا بھی حق بنتا ہے کہ پاکستان پی ٹی وی دیکھوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، لگا کے دکھاؤ پی ٹی وی، دیکھو تمہارا ختم کرتے کیا ہیں، اور ایسا کرو چپ کر کے نا اپنے پاکستان کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ دیکھو ہم انڈین اتنے ہیں کہ ہم لوگ پیشاب بھی کریں تو پاکستان بہہ جائے گا۔ میں نے کہا یار آپ تو مسلمان بھائی ہو، ایسا نہ کہو، آپ کے دل میں تو پاکستان بستا ہے اور آپ لوگ ہماری طاقت ہو۔ تو کہتا ہے بس آپ لوگ چپ کر کے ایسے کر دو۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ اوپر سے باتیں کرتے ہیں، صرف مجھے بھگانا چاہتے ہیں، مجھے مینٹل ٹارچر کرنا چاہتے ہیں، ورنہ انڈین لوگوں کے دل میں پاکستان بستا ہے، یہ سب دنیا جانتی ہے، انڈین مسلمان ہیں جو۔ اس لاہور والے ڈرائیور نے اور اس انڈین نے جو مجھے بھگانا چاہتا تھا، تو ایک کام کیا کہ ایک پروجیکٹر ریپیئر ہونا تھا، ریپیئر ہوا، اس میں جو ہے وہ دونوں نے کچھ مل کے جو ایسا کیا اور مل کے کچھ ایسے گڑبڑ کی، پھر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ تو لاہور والے جو ڈرائیور تھے اس نے جا کے کمپنی کے مالک کو بتا دیا کہ یہ جو انڈین ہے یہ آپ کے کمپیوٹر بھی بیچتا ہے انڈین، اور اس نے جناب یہ پروجیکٹر ریپیئر کروایا ہے اور اس نے آپ سے 1500 ریال لے لیا اور آگے اس نے صرف 500 دلوایا ہے، تو اس پہ حرام ہے۔ کمپنی کے مالک کو پتہ چلا تو وہ تو بہت غصہ ہوا۔ میرے آفس میں ہی کھڑے کھڑے اس نے جناب جی اس انڈین کو بلایا اور لا کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کر دیے، اور یہ کہا کہ اب میں تمہیں جیل بھجواؤں گا، تم دیکھنا۔ مجھے بڑی شرم آئی جب میرے سامنے کمپنی کے مالک نے اس انڈین کو تھپڑ مارے، اور میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے کہا یا رب العزت اس پہ رحم کر، اس پہ بڑے برے دن آئے ہوئے ہیں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے مجھے 7 دن کا کہا ہوا تھا بھاگنے کا، اور یہ دیکھو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یا رب العزت اس پہ رحم کر۔ اب کمپنی کے مالک نے ہمارے کفیل کو بھی بلا لیا، میں ذرا تیز بول رہا ہوں تاکہ ٹائم بچے آپ لوگوں کا۔ جبیل سے کفیل کو بلا لیا کہ یہ اس نے یہ چوری کیا ہے تو اس کو ہم نے جیل بھجوانا ہے۔ تو کمپنی کا مالک بھی آیا، تو اب رات کا ٹائم تھا، ہم لوگ اکاموڈیشن میں رہتے تھے جس کو بیچلر اکاموڈیشن کہتے ہیں۔ اس انڈین بھائی کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے کل یہ مجھے شاید جیل بھجوا دیں گے، تو رات کو یہ میرے کمرے میں آیا اور آ کے میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور رونا شروع کر دیا۔ مجھے کہتا ہے سعید بھائی مجھے معاف کر دو اور مجھے بچا لو۔ میں نے کہا یار پلیز میرے قدموں میں ہم بات بیٹھے، اٹھ جاؤ، مجھے شرمندہ مت کرو، میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں۔ نہیں سعید بھائی اس وقت سر آپ ہی مجھے بچا سکتے ہو۔ میں نے کہا یار میں کیسے بچا سکتا ہوں، تمہارا اور کمپنی کا معاملہ ہے، میں کیسے بچا سکتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگنے لگا ہوں، میں جا رہا ہوں، ترحیل ہوتی تھی جیل کے ذریعے، اس وقت جاتے تھے، فنگر پرنٹ نہیں ہوتے تھے تو وہ 2-3 دن جیل میں رکھتے تھے، تو وہ پھر سفر کرا دیتے تھے، آپس اپنے ملک میں بھجوا دیتی تھی ایمبیسیز۔ یہ 2002 نومبر کی بات ہے، رمضان کے دن ہے جناب، رمضان۔ تو میں نے کہا میں تمہاری کیسے مدد کروں بتاؤ۔ کہتا ہے بس میں بھاگ رہا ہوں، تو آپ نے کمپنی کو کال کر کے نہیں بتانا کہ میں بھاگ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ میری ڈیوٹی بھی نہیں ہے کہ میں کمپنی کو بتاؤں کہ میں اپنی گرافک ڈیزائننگ کی جاب کرتا ہوں، آپ اپنی جاب کر رہے ہو۔ بس شاید بھائی بس یہی ایسے ہی ہے، بس تم نے نہیں بتانا شاید بھائی، ایسے ہی، بس یہ مجھ پہ تمہارا زندگی کا احسان ہوگا۔ میں نے کہا لیکن آپ میرے سامنے مت بھاگو کیونکہ میں تمہارا گواہ نہ بن جاؤں، لیکن یہ کہ مجھ سے کمپنی نے کہا تو میں یہی کہوں گا تم، مجھے نہیں پتا تم کہاں گئے، اور نہ ہی تم مجھے بتا کے جاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیونکہ میں سچ بولنا چاہتا ہوں، میں بھی اپنی کمپنی کا لائل ہوں۔ اس دن وہ شخص مجھے نہیں پتا رات کے کس پہر میں جب وہ پھر میرے کمرے سے جانے لگا تو میرے دل نے کچھ کہا۔ جب وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا، کہتا تھا کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، میری بہنوں کو طلاق ہو جائے گی، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھے انہوں نے جیل میں کروایا کیونکہ ہمارے گھر میں بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ تو میرے پاس
قرآن الکریم تھا جس کا نام ہے تفسیر ابن کثیر، وہ میں نے اس کو گفٹ کیا، اور میں نے کہا دیکھو ہمیشہ جب بھی ترقی کرنی ہو تو اللہ رب العزت کے بھروسے پہ ترقی کرنا، کسی کے جو ہے وہ بل بوتے پہ نہیں، یہ قرآن پڑھو، اللہ رب العزت تمہیں صحیح راستہ دکھا دے گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور روتی ہوئی آنکھوں سے کمرے میں گیا، میں جا کے سو گیا۔ دوسرے دن میں آفس پہنچا، وہ نہیں تھا۔ کمپنی والوں نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ کہاں ہے۔ اس کو سب نے دیکھا کہاں ہے، موبائل نمبر اس کا ڈائل کیا، نہیں موبائل ملا۔ اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ 4 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ انڈیا پہنچ چکا ہے۔ یہ سارا پیریڈ میرا بڑا انزائٹی میں، اور میں اللہ رب العزت کو ایسے سے دیکھتا تھا کہ یا رب العزت یہ تو نے کیا معاملہ کیا ہے، یا رب العزت یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ اس نے مجھے 7 دن کا کہا تھا کہ تم بھاگ جاؤ، اور ابھی تو 5 ہی دن ہوئے اور یہ جناب بھاگ گیا۔ مجھے اس کے کمرے کے لوگوں نے بتایا کہ اس نے 2 دن پہلے ہی جوتے خریدے تھے کیٹ کے، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں اتنے، کیونکہ میں یہ لیتا رہتا تھا جوتے، میری سیلری بہت اچھی تھی، تو اس نے بڑا سوچ سمجھ کے لیے تھے۔ تو مجھے اس کے کمرے کے لوگوں نے بتایا کہ یار وہ تو جوتے بھی چھوڑ کے بھاگ گیا ہے جو اس نے 250 ریال کے لیے تھے۔ تو اس کا پھر ایک دوست آیا، تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ اس کے بڑے قیمتی جوتے ہیں، یہ اس تک پہنچا دینا، کیونکہ وہ بھی ایک وارانسی انڈیا کا علاقہ ہے، اس کے قریب کا ہی تھا۔ تو اس سے ہم نے کہا کہ یار یہ اس تک جوتے پہنچا دینا۔ اب 6 دن کمپنی کو جب پتہ چلا وہ وہاں پہنچ گیا، تو کمپنی کا مالک میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے کہ شاہد یہ لو 100 ریال، یہ ہے اس کے گھر کا انڈیا کا موبائل ٹیلی فون نمبر، اس کے گھر میں کال کر کے گالی دو، اور ان کے ماں باپ سے کہو کہ تم لوگوں کے بیٹوں نے آج تک اس بیٹے نے جو کوئی تمہیں بھیجا ہے وہ حرام کی کمائی تھی، اب یہ اس کو تم نے گالی دینی ہے۔ اب میرے سامنے یہ سارا معاملہ گھوم گیا کہ 5 سپٹمبر 1997 اور آج 22 نومبر 2002، اب میرے سامنے کہ اس نے پورے 5 سال مجھے رلایا، ستایا، مجھے ذلیل کرتا رہا، مجھے ہر بات پہ جو ہے وہ مجھے ڈپریشن میں اس نے ڈالے رکھا۔ تو میں نے کہا کہ اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ 100 ریال بھی لو اور جا کے گالی بھی دو۔ میں نے اس سے کہا کہ سوری، میں نے کمپنی کے مالک سے کہا نہیں میں یہ کال نہیں کر سکتا۔ کہتے کیوں نہیں کرو گے، یہ کمپنی کا کام ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں کال کروں گا تو یہ بدلہ ہو جائے گا اس سے، میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، میرے اللہ رب العزت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ کہتے نہیں، وہ تو تمہارے ساتھ جھگڑتا بھی تھا، تم دونوں کی آئے دن شکایتیں بھی آتی تھیں۔ میں نے کہا وہ سب ٹھیک ہے لیکن میں کال نہیں کروں گا۔ کمپنی کا مالک کہتا ہے یہ میرا آرڈر ہے تمہیں۔ میں نے کہا اپنا آرڈر تم پاس رکھو، میں یہ کال نہیں کروں گا، مجھے کوئی اور کہو، کوئی اور کام کر کے دیکھو، میرا خون نچوڑ لو، سب کچھ کر لو، میں یہ کال اس انڈین کو، اس کے ماں باپ کو میں گالیاں نہیں دے سکتا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا نہیں یہ تمہیں کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا سوری، بھیج دو مجھے پاکستان، میں یہ بدلہ نہیں لوں گا، مجھے اپنے اللہ رب العزت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تمہارے لیے یہ کال ہے لیکن میرے لیے یہ کچھ اور معاملہ ہے، یہ میں اس کو جو ہے اس سے بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ اتنے میں ساتھ ہی وہی اپنا لاہور والا ڈرائیور کھڑا تھا، تو کمپنی نے اس سے کہا کہ جاؤ یہ نمبر لو اور جا کے تم یہ ساری کالیں کر کے آؤ۔ تو وہ جو لاہور والے ہمارے ڈرائیور صاحب تھے انہوں نے جا کے کال کی اور سب کچھ ہوا۔ اس دن یقین کیجئے ناظرین، یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بڑا رویا۔ اس دن میں نے اپنے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا رب العزت تو نے دوستی نبھا دی، میں ہمیشہ تجھے دوست کہتا تھا۔ یہ میں نے آیت کا ورد کیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جو مجھے میری والدہ نے دیا تھا، میں ذکر کرتا رہا یا رب العزت تو نے ایسا فیصلہ دیا میرے حق میں، یا میرے مولا کریم جو اپنے فیصلے تجھ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا ایسا دوست بن جاتا ہے۔ یا رب العزت میں نے تو اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور اللہ نے اپنی ایک ایسی چال چلی، وہ ایک ایسا لاہوری آیا بندہ، اور یقین کیجئے وہ لاہوری بھی پھر چند دنوں کے بعد وہ چھوڑ گیا۔ پھر مجھے ایسے لگا کہ یا رب العزت یہ کیا معاملہ ہے۔ رمضان تھے، اچانک مجھے ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو میرے دل میں کچھ تڑپ سی ہوئی، اور اب مجھے یہ نہیں یاد پڑ رہا کہ وہ تڑپ کیا تھی، وہ خواب تھا یا وہ میں جاگ رہا تھا، یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں بیڈ سے اٹھا، اللہ رب العزت کے 2 نفل نماز شروع کی، رمضان کی رات کو قیام اللیل بنائی، اور میں سجدے میں پڑ گیا، اور اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا کمرہ روشنی سے بھر گیا ہے، نور سے بھر گیا ہے۔
کمرے میں اتنی روشنی آ گئی ہے، اتنی روشنی آ گئی ہے کہ روشنی کا وزن مجھے اپنے اوپر محسوس ہو رہا ہے، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس کمرے میں اللہ رب العزت آئے ہوئے ہیں، اس کمرے میں اللہ رب العزت آئے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین یقین کیجئے کہ میں نے کہا کہ اب یہ اگر میں گردن اٹھاؤں اس نور کو دیکھنے کے لیے، جو کہ میں ایسے ایک ہوتا ہے نا کانی آنکھ سے میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ کمرہ میرا نور سے بھرا ہوا ہے، روشنیوں سے بھرا ہوا ہے، میں دائیں بائیں میں ایسے دیکھا تو میں نے کہا نہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ سر کو سجدے میں ہی رکھا جائے۔ وہ کیا تھا اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن وہ یہ مجھے بتایا گیا تھا کہ کمرے میں اللہ رب العزت آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ میں نے رویا تھا اور میں نے اپنا غصہ، اپنا بدلہ سب کچھ قربان کر کے اللہ کی رضا کی خاطر یہ میں نے معاملہ کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے مجھے اس تحفے سے نوازا۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب العزت تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ انعام دیا۔ آپ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، اللہ رب العزت کے لیے معاف کر دیا کیجیے، اور اس کے انعامات دیکھیے پھر آپ پہ کیسے کیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔